اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ قرآن مجید بہن رشید کے الفاظ جو ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ عام الفاظ ہیں۔ ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے اس آیت کے تحت۔ رب ذوالجلال کی عبادت، یہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے مطابق کرنا، یہ ہر بندے پر ضروری ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ عبادت کے لحاظ سے عبادات میں سے سب سے بہترین عبادت اللہ کی وہ نماز ہے۔ تو اللہ کا حکم کہ بندہ جو ہے میری عبادت کرے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اب عبادت ہے ایک نفلی ایک فرضی، تو جس کی آگے جا کے پوچھ گچھ ہونی ہے وہ ہے عبادت فرضی۔ وہ نماز ہے، اس طرح آگے حج ہے، اس طرح آگے زکوٰۃ ہے، اس طرح روزہ ہے، یہ ساری کی ساری عبادات یہ فرضی عبادات ہیں۔ تو جو بندہ ان کو صحیح طرح ادا نہیں کرتا، اس میں کسی قسم کی سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس بندے پہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک پڑھ لی باقی چھوڑ دی، دل کیا پڑھ لی، دل کیا چھوڑ دیا، اپنی مرضی نفس کی مرضی کرنا۔ رب کا قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور اس کا عمل کچھ ہے، تو یہ بات رب ذوالجلال کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ایسے بندے پہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اب اس کی ناراضی کا اظہار کب ہوگا؟ جب یہ بندہ قبر میں جائے گا، اس وقت جا کے اسے پتہ چلے گا کہ میں کتنا نقصان کر بیٹھا۔ جب یہ بندہ حشر میں اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، یہ ایک فارسی میں شعر ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت کہ جب جان پگھلنے والی ہوگی تو سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ، اس وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے سب سے بہترین عبادت اور پھر فرضی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کسی حال میں بھی انسان کو معاف نہیں ہے۔ بندہ جوان ہو تو پھر بھی نماز ہے، بندہ بوڑھا ہو تو پھر بھی نماز ہے، بندہ سفر میں ہو تو پھر بھی نماز ہے، بندہ حضر یعنی اپنے گھر میں ہو تو پھر بھی نماز ہے، بندہ تندرست ہو پھر بھی نماز ہے، اور بندہ بیمار ہو تو پھر بھی نماز ہے، بندہ حالت جہاد میں ہو تو پھر بھی نماز ہے، عام حالات میں اپنے گھر میں ہو تو پھر بھی نماز ہے۔ اب دیکھیں نا، دشمن آمنے سامنے، ہماری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، دشمن ہو آمنے سامنے تو پھر بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ حکم کیا ہے کہ آدھے مجاہدین اسلحہ تان کے دشمن کے سامنے کھڑے ہوں اور جو باقی آدھے ہیں وہ نماز پڑھیں۔ اور وہاں نماز کی جو کیفیت لکھی ہوئی ہے، بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس حالت میں بھی جہاں اوپر وہ اسلحہ تان کے کھڑے ہیں، اس حالت میں بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ وہ کام بھی اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا آدھے پہلے نماز ادا کریں، اور اس کی خلاصہ کلام اس کا یہ ہے، مثال کے طور پہ 2 رکعتوں والی نماز ہے یہ فجر کی، تو فرمایا آدھے نماز پڑھیں جا کے، اور جس وقت 1 رکعت ہو جائے، اب دیکھو جماعت کا کتنا اس موقع پہ دھیان کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ نا جماعت کو کچھ نہیں سمجھتے، اور وہ گھر میں ہی نماز پڑھنا اور مسجد میں نماز پڑھنا ایک جیسے ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اسی ٹائم ہو سکتا ہے جب بندہ جماعت سے پڑھے اور جماعت مسجد میں ہی ہوتی ہے۔
تو اب حکم کیا ہے ادھر کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ فجر کی نماز ہے اور اس میں آدھے مجاہدین کافروں کے سامنے کھڑے ہیں اور آدھے مجاہدین نے جماعت کرا لی، تو فرمایا ایک رکعت پڑھ کے یہ ان کی جگہ پہ چلے جائیں، یہ نماز پڑھنے والے ایک رکعت پڑھ کے مثال کے طور پہ 2 رکعتوں والی نماز تھی تو ان کی جگہ پہ چلے جائیں، یا 4 رکعتوں والی تھی تو 2 پڑھ کے ان کی جگہ پہ چلے جائیں، اور وہ ان کی جگہ پہ آ جائیں اور یہ اسی طرح اسلحہ پکڑ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں وہ امام صاحب کے ساتھ آ کے ملیں۔ پھر امام صاحب چونکہ 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیریں گے، جب سلام ہو جائے تو یہ جو پیچھے ہیں یہ کھڑے ہو کے اپنی رکعت پوری کریں، اور پوری کرنے کے بعد یہ ان کی جگہ پہ چلے جائے اور وہ واپس آ کے اپنی ایک رکعت پوری کریں۔ اب اندازہ کر لیں ان حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور آج ہمارے عرف میں بعض جگہوں پہ باتیں زمین و آسمان کی ہوتی ہیں لیکن عملاً بد عملی ہوتی ہے، نمازیں پڑھنی نہیں، نمازیں ضائع کرنی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ میں گیا، یہ الحمدللہ ہمارے مسلک میں یہ ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں، یہ پیری مریدی اور یہ جو سلسلے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی سلسلے ہیں سب نے، بلکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، جو قادری سلسلے کے سربراہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ نماز نہ پڑھے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ میں دکھا سکتا ہوں، یہ لکھا ہے انہوں نے خود لکھا ہے، جو پیرانے پیر ہیں، جو نماز نہ پڑھے فرمایا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ اب اندازہ کر لیں کتنا بڑا یہ ہیں جنہیں پیرانے پیر کہا جاتا ہے، یعنی باقی باتیں تو باقی باتیں رہ گئی۔ اب یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ آج کل جاہل قسم کے لوگ جن کو نہ الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے، وہ پیری مریدی کی وہ سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوچھا جائے کہ پیر صاحب یہ نماز کا ٹائم ہو گیا، کہتے ہیں ہماری ہر وقت ہی نماز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہی کوئی نہیں، نماز کا حکم تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، تو ہم تو ہر ٹائم نماز میں قائم ہوتے ہیں۔ یعنی یہ الفاظ آپ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ میں نے خود کانوں سے سنے ہیں۔ ایسے بے وقوفوں کو، ایسے جاہلوں کو، ایسے گندے ترین لوگوں کو، ایسے لوگوں کی کبھی بیعت نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو کبھی پیر نہیں سمجھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو شیطان سمجھنا چاہیے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو پھر انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے، اگر پیرانے پیر کی بات مانی جائے تو۔ ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ہم پیروں کی بات کر رہے ہیں۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو نمازوں کی طرف لگایا ہے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو نمازوں کی طرف لگایا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر نے لوگوں کو نمازوں کی طرف لگایا ہے۔ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں؟ تو کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں، اور پھر یہ جو باتیں کر رہے ہیں، قائم کرنا کیا ہوتا ہے، پڑھنا کیا ہوتا ہے، جاہلو تمہیں کیا پتا؟ سرکار جانتی ہیں قائم کرنا کیا ہوتا ہے اور پڑھنا کیا ہوتا ہے، اور سرکار نے زندگی میں کبھی یہ کہا ہے کہ میں ہر وقت نماز میں ہوتا ہوں؟ سرکار نے ظاہری طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون بندہ ہو سکتا ہے روحانی کو؟ سرکار سے بڑھ کے کوئی انسان روحانی نہیں ہے۔ سب روحانیت کا منبع اور مرکز اور سب سے بڑی روحانیت کے مالک وہ نبیوں کے سردار حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو سرکار بیمار بھی ہوئے ہیں، 4 بھائی بھی تھے، تو پھر بھی سرکار نے نماز ادا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں تشریف لاتے تھے اور مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے تھے، اور 5 ٹائم ادا کرتے تھے، اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ کہیں گئے ہوتے تھے وہاں جا کے نماز ادا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا حکم دیا، اللہ پاک کے حکم کو آگے جاری کرتے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مقام پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ پڑھی نہ ہو، اور یہ فرمایا ہو کہ میں تو نماز کی حالت میں ہوتا ہوں۔ کسی ایک جگہ پہ بھی ایسا نہیں فرمایا۔ جب سرکار کی کیفیت ایسی نہیں بن سکتی تو پھر اس کلمہ پڑھنے والے کی کیسے بنے گی؟ کیا یہ اپنے نبی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟
اور جس کی سوچ یہ ہو کہ میں اپنے نبی سے بھی معاذ اللہ آگے ہوں، وہ پھر کسی اور راستے پہ جا رہا ہے، وہ صراط مستقیم پہ نہیں جا رہا۔ تو جو صراط مستقیم پہ نہیں جا رہا اس کی پیروی لازم نہیں ہے۔ یہ چند ٹوٹ کے سنا کے کر کے بیٹھ جانا اور یہ سمجھنا کہ میرے سے بڑا بندہ ہی کوئی نہیں، یہ خام خیالی ہوتی ہے۔ اسلام کا احترام، اسلام کے عمل اور بزرگان دین کے اقوال کا احترام اور شریعت کی پابندی، یہ سب سے بڑی روحانیت ہے۔ ایک بندہ آ گیا ایک اللہ والے کے پاس، وہ اللہ والے بھی تھے، اور یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ نہ پڑھنا نہ لکھنا نہ محنت کرنی، بس آج کل وہ کہہ رہا ہے کہ بے عمل بندہ ہے، لیکن ہے آگے بزرگوں کی اولاد میں سے، اور سارے اسے جھک جھک کے جا کے سلام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ کلین شیپ آدمی ہے، بے نمازی آدمی ہے، اور ہو سکتا ہے الف سے بے نہ آتی ہو، یہ فلاں کے صاحبزادے ہیں، اور وہ جا کے جھک جھک کے سلام کر، نہ نماز پڑھنی ہے نہ کچھ کرنا ہے، نہ اس طرح کی صورتحال کرنی ہے، بس یہ ذہن میں آ گئے جی پیر صاحب کے بیٹے آ گئے جی۔ کوئی بندہ ان کو سمجھانے کے لیے کچھ ہو نہیں جی، ان کو نہیں کچھ کہنا، یہ ہمارے پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ وہ پیر صاحب کا صاحبزادہ بعد میں ہے، اسلام ہمارا پہلے ہے، قرآن ہمارا پہلے ہے، سرکار کا فرمان ہمارا پہلے ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کے خلاف آ رہا ہے تو ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، ہاں ان کی پابندی کروانے کے لیے آ رہا ہے تو ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم اس کا احترام بھی کریں گے۔ اور آج جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ اسی طرح ہی ہے، دنیا داریاں بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف دنیا کمانے کے لیے، صرف دنیا کے لیے یہ سارا کچھ دھندا کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے دربار میں۔ لیکن چونکہ ظاہری طور پہ آج کوئی خیال کرنے والا کوئی نہیں، آج کوئی اس بات پہ پکڑ کرنے والا کوئی نہیں، یہ اس وقت ہونی ہے جب بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ان چیزوں کا دھیان کیا جائے، یعنی یہ میرے سامنے کی باتیں ہیں کہ کہا گیا جناب نماز کا ٹائم ہوگا، وہ کہتے جی ہم تو نماز میں ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں، کس نماز کی بات کرتے ہو؟ ہم تو ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں۔ اللہ، اس وجہ سے میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ رب نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتے۔ سب سے بڑا اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے۔ اللہ جیسی ذات اور کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنی مہربانی سے نبیوں کو بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، ولیوں کو بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ہم اللہ کی عطا پہ راضی بھی ہیں، ہم اللہ کی عطا کو مانگتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا پیغام سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا